خوش آمدید ناظرین، پروگرام تسلیس یا توحید کے اس نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے اس بات پر غور کیا کہ تشدد سے کیا مراد ہے اور تشدد کے معنی و مفہوم کیا ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سے ایلیمنٹس اور فیکٹرز ہیں جو انسان کو پرتشدد بناتی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ پچھلے پروگرام میں بھی موجود تھے سر ونسنٹ خان اور بھائی سلیمان جان۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی پچھلی ٹاک کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں کہ کیا بائبل کا خدا پر تشدد ہے؟ اور یہ سوال میں کرنا چاہوں گی سلیمان بھائی سے۔ جی، یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے یہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ میں ایک بار پھر اس کتاب کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جس کو ہم اپنے پہلے بھی پروگرام میں ان کا حوالہ دے چکے ہیں۔ کتاب کا نام ہے وجود باری تعالیٰ اور توحید، ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ کی، اور اس میں جو چیپٹر ہے جس میں وہ تصور خدا بیان کرتے ہیں دوسرے ادیان کا، تو اس میں وہ لکھتے ہیں یہودیوں کے یہاں مذہب کی بنیاد سراسر دہشت، خوف و وحشت اور سخت گیری تھی۔ ان کا خدا فوجوں کا سپہ سالار اور شدید منتقم مزاج تھا، باپ کا بدلہ پشت ہا پشت تک بیٹوں سے لینے والا۔ آگے جا کے تھوڑی وضاحت کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہودیوں کی دینی کتب میں رحم و کرم سراسر منقود ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کا ذکر ہے رحم کا، لیکن زیادہ تر تشدد کے واقعات ہیں اور خدا کا ایسا تصور پیش کیا گیا ہے جو پرتشدد ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تشدد کی بالکل پہلی مثال ہمیں ملتی ہے قائن اور حابیل کے واقعے میں۔ خدا وہ جرم ہونے سے پہلے ہی اس پر مذمت کرتا ہے اور قائن کو بولتا ہے کہ توبہ کر، ایسا نہ ہو کہ تو گناہ کرے۔ اور جب وہ تشدد ہو جاتا ہے، جب وہ قتل ہو جاتا ہے، تو خدا پھر بھی اس کی مذمت کرتا ہے کہ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھے پکارتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ پرتشدد، منتقم یا سخت گیر ہے، بلکہ خدا بائبل مقدس کی پہلے ہی ابواب سے آپ دے سکتے ہیں کہ وہ رحم اور عدل کا سرچشمہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ خدا پرتشدد نہیں ہے۔ جی سر، آپ اس بارے میں کیا کہنا پسند کریں گے؟ دیکھیں، سلیمان بھائی نے ایک ریفرنس دیا اور اس پہ انہوں نے خدا کی کچھ باتوں کو مس کوٹ کیا ہے، بائبل کے خدا کی کچھ باتوں کو انہوں نے مس کوٹ کیا ہے، اور وہ شاید اس چیز کے کانٹیکسٹ کو سمجھنے سے آ رہے۔ دیکھیں، جو بائبل مقدس کا جو خدا ہے وہ اگر آپ پورے کلام کا مطالعہ کریں تو خدا کی کئی صفات آپ کو نظر آئیں گی، ٹھیک ہے؟ اور ہم پرانے عہد نامے کا جب ہم یا ہسٹری جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں میں کانسیپٹ یہ تھا کہ وہ خدا کے صفاتی نام لیتے تھے۔ تو دیکھیں، ان صفات کا جب ہم ذکر کرتے ہیں یا ان کو پڑھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو خدا کی سب سے اہم دو صفات ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ عادل ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ اب بڑے لوگوں کا یہ ایشو آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ عادل بھی ہے، رحیم بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ایک طرح کیسے ممکن ہیں؟ لیکن جب ہم خدا کے فیصلوں پر، خدا کی باتوں پر اور خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا کامل خدا ہے، وہ کاملیت کا سرچشمہ ہے، تو ہمیں خدا کی ہر بات میں، ہر چیز میں کاملیت نظر آتی ہے۔ جیسے پیدائش کا ہی ذکر کیا اور قائن اور حابیل کا ذکر کیا سلیمان بھائی نے، تو میں اس سے تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا۔ ہم باغ عدن کا واقعہ دیکھیں کہ جب خدا نے ایک تنبیہ باندھی انسان کو، پہلے انسان کو، اول کو، آدم کو، کہ تم نے سب کچھ کھانا ہے لیکن نیک و بد کے پہچان کے درخت سے پھل نہیں کھانا۔ تو دیکھیں، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں کافی بات کی تھی سیٹ آف رومز، نارمز کے اوپر، ٹھیک ہے نا، سوسائٹی کے نارمز پہ۔ خدا نے ایک قانون دیا تھا کہ سب کھانا لیکن نیک و بد کے پہچان کے درخت کو نہیں کھانا۔ بعد میں انہوں نے جب کھایا تو اب عدل کا یہ تقاضا ہے کہ خدا اس کو سزا دے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی خدا نے سزا بتا دی کہ اگر تو نے کھایا تو تو مرا، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ اس کو کنٹینٹ کے حوالے سے پڑھے تو یہ ہمیں پڑھنے میں ایسا لگے گا کہ وہ سیب یا وہ جو پھل تھا اس کا وہ کھائے گا اور وہ مر جائے گا، فوراً ہی مر جائے گا۔ لیکن جب آپ اس کے کانٹیکٹس میں جاتے ہیں تو وہ موت جو ہے وہ اس کو کئی سو سالوں بعد جا کے ملنی تھی۔ لیکن خدا کا عدل کیا ہے کہ خدا نے اس کو سزا تو دی، ان کو جو ہے آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکال دیا، لیکن وہ ساتھ رحیم ہے۔
اس نے ان کا مکمل انتظام باغ عدن سے باہر بھی کیا. جب خدا نے ان کو سزائیں سنائیں تو اس کے ساتھ انتظام موجود تھا. اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا براڈر ایسپیکٹ پہ دیکھیں تو بات ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو کفارے کا جو نظام تھا جو آگے چل کے خدا یسوع مسیح نے مکمل کرنا تھا وہ بھی وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اور اس طرح کے کئی آپ کو واقعات ملیں گے. خدا کئی جگہوں پر غمگین بھی ہوا. جب آپ طوفان نوح کا ذکر پڑھتے ہیں پیدائش کے 6 باب میں تو ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ خدا انسانوں کا گناہ دیکھ کر مولول ہوا, مطلب وہ غمگین ہوا, اس کو دکھ ہوا. تو جیسے ہم نے بات کی کہ خدا صفاتی کو بہت ہی صفات, آپ کو بہت ساری صفات خدا کی دیکھنے کو اور پڑھنے کو ملیں گی. اس کے علاوہ خدا اپنے لوگوں کو بچاتا ہے. جب خدا نے سدوم اور عمورہ کو نیست و نابود کرنا تھا تو وہاں صرف لوط اور اس کے گھر والے تھے جن کو جو نیک تھے, جو راست باز تھے, تو خدا وہاں سے ان کو نکال لایا. تو یہ خدا کا رحم ہے جو بارہا آپ کو کلام مقدس میں کئی جگہوں پر نظر آئے گا. ٹھیک ہے, بالکل اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یقیناً خدا رحیم ہے اور ہم سب جو ہے اس کے مہربان ہونے کا مزہ ہم نے چکھا ہوا ہے. اور بائبل میں بہت ایسی آیات موجود ہیں جس میں خدا خود بھی اس بات کو کہتا ہے کہ میں رحیم ہوں, یا جتنے بھی لوگوں جنہوں نے بائبل تحریر کی وہ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ خدا رحیم ہے. لیکن بائبل مقدس میں خصوصاً پرانے عہد نامے میں کچھ حوالہ جات ہمیں ایسے ملتے ہیں جس میں خدا قہر میں نظر آ رہا ہے اور شدید غصے میں نظر آ رہا ہے. سارے حوالہ جات پر ہم غور تو نہیں کر سکیں گے, لیکن ایک حوالہ اور اس میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی جو کہ ساؤل بادشاہ کا ایک واقعہ ہے. بائبل مقدس میں ایک حوالہ ہے سموئیل کی پہلی کتاب اور اس کا 15 باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی. یہاں لکھا ہے, اور سموئیل نے ساؤل سے کہا کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے مسح کروں تاکہ تو اس کی قوم اسرائیل کا بادشاہ ہو. سو اب تو خداوند کی باتیں سن. اب خدا کی باتیں سننے والی ہیں. یہاں پر لکھا ہے رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہے کہ امالیک نے اسرائیل سے کیا کیا, اور جب یہ مصر سے نکل آئے تو وہ راہ میں ان کا مخالف ہو کر آیا. تیسری آیت پر غور کیجیے گا, یہاں لکھا ہے سو اب تو جا اور امالیک کو مار اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے, اور ان پر رحم مت کر بلکہ مرد اور عورت, ننھے بچے اور شیر خار, گائے بیل اور بھیڑ بکریاں, اونٹ اور گدھے سب کو قتل کر ڈال. تو جب ہم خاص طور پہ تیسری آیت پڑھتے ہیں جس میں مردوں کا ذکر ہے, عورتوں کا ذکر ہے, حتیٰ کہ لکھا ہوا ہے شیر خار جو دودھ پینے والے بچے ہوتے ہیں ان سب کو بھی, گائے بیل بھیڑ بکریوں کو بھی سب کو قتل کر ڈال. تو جب ہم خدا کے رحیم ہونے کی بات کرتے ہیں اور خدا کے عادل ہونے کی بات کرتے ہیں, لیکن اس آیت میں جب خدا پرتشدد نظر آ رہا ہے تو خدا کی رحمت یا خدا کا رحیم ہونے کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ کافی سیریس سوال ہے اور سیریس آیت ہے. ہمیں ان سے جان نہیں چھڑانی چاہیے, بلکہ اور بھی حوالے ہیں اس طرح کے بائبل مقدس میں. مثال کے طور پر جب آپ پرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل کا جب آپ وہ سارا واقعہ پڑھتے ہیں کہ جب وہ کنعان میں داخل ہوتے ہیں اور اس علاقے پر وہ غالب آتے ہیں, ان کے تمام جو جنگیں ہیں اس میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں کہ قوموں کو مکمل طور پر نیست و نابود کیا جائے, ان کے عورتوں بچوں یہاں تک کہ جانوروں کو بھی ہلاک کر دیا جائے. بے شک یہ بہت مشکل آیات ہیں اور آج کل 21ویں صدی میں اس کو پڑھنا اور بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. اس پہ میں 2 یا 3 نکات پیش کرنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ بھائی ونسنٹ بھی اس پہ کامنٹ کریں. اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے نا ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے حوالہ پڑھا کہ امالیکیوں کو مارنا بھی اسی لیے ہے کیونکہ انہوں نے ایک زمانے میں بنی اسرائیل پہ حملہ کیا. یعنی اس زمانے کی بات ہے کہ جب فرعون سے وہ آزاد ہوئے, خدا ان کو چھڑا کے لایا, اور جب وہ ملک موعود میں جا رہے تھے تو راستے میں امالیک وہ قوم تھی جنہوں نے ان کو رستہ نہیں دیا. اور جب اس کا آپ حوالہ پڑھیں گے گنتی کی کتاب میں تو وہاں پر وہ امن کی کال دیتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے گزرنے دو, اگر کوئی کرایہ بنتا ہے وہ بھی ہم سے لے لو. بالکل. لیکن تب ان لوگوں نے بنی اسرائیل قوم پر حملہ کیا. تو یہ ایک طرح سے اس کا ری ایکشن ہے. ٹھیک ہے, یہ پرووک جنگ نہیں ہے کہ خدا اپنی قوم سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ ان کو مار دو, ان کے مذہب کو تباہ کر دو اور وہاں پر اپنی سلطنت قائم کرو.
یہ ایک طرح کی انتقامی یا آپ سمجھ لیں عدل کی جنگ ہے کہ اب کیونکہ سلطنت یا بادشاہت بنی اسرائیل میں قائم ہو چکی ہے. بنی اسرائیل آپ کو پتہ ہے کہ پہلے غلام تھے, پھر خدا ان کو نکال کر لایا, پھر وہ ایک قوم بنے. اس قوم میں شروع میں نظم و ضبط نہیں تھا, خدا نے خود ان کے قبیلے تقسیم کیے, پھر ان پر قاضی مقرر کیے, اور پھر وہ وقت آیا کہ جب خدا نے ساؤل بادشاہ کو مخصوص کیا کہ وہ قوم کا بادشاہ بنے. تب وہ ایک باقاعدہ ایک ملک بن چکا ہے, اس کی ایک باقاعدہ ایک فوج ہے. تو اب وہ ان سے انتقام لینے جا رہے ہیں جنہوں نے ایک زمانے میں ان کی قوم پر حملہ کیا تھا. تو اگر آپ اس کا جواب لینا چاہیں تو وہ یہ ہوگا کہ یہ ایک انتقامی جنگ ہے. ظاہر ہے اس میں ایک مبالغہ رائی ہے کہ سب کو مار دو, لیکن اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ کیا خدا نے واقعی میں اسی طرح کہا تھا, کیا ہم اس کو لفظی طور پہ پڑھیں کہ عورتوں, بچوں, جانوروں کو مار دو, یا پھر اس کا کچھ اور مطلب ہے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ بھائی ونسنٹ بھی اس پہ گفتگو کریں. دیکھیں, اس خاص واقعے پہ جب ہم غور کرتے ہیں, اور جیسے بھائی نے اس کی ہسٹری بتائی کہ یہ وہ قوم تھی جس نے بنی اسرائیل کا راستہ روکا جی, لیکن میں تھوڑا سا اس سے ایک قدم اور پیچھے جاؤں گا. فرعون کے زمانے میں جب خدا نے یہ موسیٰ کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیلیوں کو جانے دے, یہودیوں کو جانے دے, اور جب اس نے تھوڑا ریزسٹ کیا تو خدا نے اس پہ تقریباً 10 آفتیں ان پر بھیجی, الگ الگ طرح کی. ٹھیک ہے, اور اگر آپ ان آفتوں کو بھی پڑھیں غور سے تو وہ بھی بہت بڑی آفتیں تھیں. کال پڑ جانا, پلوٹ ہو کر مر جانا, جو میٹھے پانی کا سرچشمہ تھا وہ اس کا دریائے نیل کا خون ہو جانا. ٹھیک ہے, اب اس کے پیچھے ہمیں خدا کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں, جو خدا کے کام ہیں اگر اس کے درمیان کوئی بھی رکاوٹ آئے گی تو خدا اس رکاوٹ کو ہٹا دے گا, دور کر دے گا, ختم کر دے گا. اب جیسے بھائی نے پہلے ذکر کیا کہ املاکیوں سے بنی اسرائیلیوں نے ریکویسٹ کی, امن کی ریکویسٹ کی, ایون یہ بھی بولا کہ بھائی ہمیں گزرنے دو, جو کرایہ بنتا ہے, جو اس کا یہ روٹ یوز کرنے کا جو بھی کرایہ بنتا ہے وہ بھی ہم سے لے لو. لیکن وہ بضد رہے, خدا کے کام میں رکاوٹ ڈالتے رہے, تو پھر خدا نے جو ہے وہ اپنا انتقام ان سے لیا کیونکہ اس کے کام میں رکاوٹ بنے. دیکھیں, جب ہم شریعت کی کتابیں پڑھتے ہیں, جیسے ہم نے بات کی کہ خدا کی کئی صفات ہمیں نظر آتی ہیں, اس میں سے ایک صرف جو ہمیں سب سے بڑی نظر آتی ہے کہ خدا نے جب بھی انسان سے کوئی عہد کیا تو اس کے ساتھ ایک شرط یا ایک حکم ضرور رکھا. ٹھیک ہے, اگر آپ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا, نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. تو پرانے عہد نامے میں کیونکہ شریعت ہے اور 613 احکام, میرے خیال سے 613 احکام ہیں, اور ان احکاموں کے ساتھ تنبیہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہی ہوگا. اور جہاں پہ بات اسپیسیفکلی املاکیوں کی کرتے ہیں تو خدا نے دیکھیں ان کو بھی کہ اچھا خاصا ٹائم پیریڈ ہے, موسیٰ سے لے کے پھر قبیلوں کے ڈویژن کا دور, اور پھر قاضیوں کا دور, اور پھر بادشاہت کا آنا. یہ کئی 100 سالوں کا ڈیفرنس ہے جی, یہ اوور دا نائٹ کی چیز نہیں. اور خدا ان کو بھی موقع دیتا رہا کہ یہ اپنی روشوں سے پھرے. ابھی جب ہم دوسرے حوالوں کا ذکر کریں گے تو ہمیں ان کی پریکٹسز کا پتہ چلے گا کہ صرف یہ ایک وجہ نہیں تھی, اس کے پیچھے اور بھی وجوہات تھی جس کی وجہ سے خدا نے یہ حکم دیا کہ یہ قومیں, ان کا جو وجود ہے ان کو بالکل ہی نابود کر دیا جائے. جی ٹھیک ہے, آپ کی بات جو ہے وہ قابل قبول ہے کہ جو باتیں, جو چیزیں خدا کے مقاصد کے درمیان میں آتی ہیں, آڑے آتی ہیں, تو پھر خدا انہیں جو ہے وہ ہٹاتا ہے. چلے, لیکن وہ جو فیصلہ کیا تھا روٹ سے پیسے گزرنے نہ دینے کا, تو وہ میرے خیال سے مردوں کا تھا. لیکن یہاں پر تو لکھا ہوا ہے شیر خوار بچوں اور ننھے بچوں اور عورتوں پہ, ان کا کیا قصور تھا؟ جی, سوال آپ کا ٹھیک ہے کہ ان کا کیا قصور تھا. جی اچھا, اس میں نا پہلے ایک تمہید کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ آج ہم یہ بات جو کر رہے ہیں نا کہ یہ غلط تھا کہ فوج کے اندر یا جنگ کے دوران صرف آپ لڑنے والے مردوں پر حملہ کرتے, عورتوں اور بچوں پر نہیں کرتے. یہ بھی لوگ تھوڑا سوچیں کہ یہ اصول آئے کہاں سے, تہذیب یافتہ قوموں کے پاس یہ اصول آئے کہاں سے, جن کی بنیاد پر وہ اسی کتاب کو کرٹیسائز کر رہے ہیں جس کتاب سے وہ اصول آئے. تو پہلی یہ کہ یہ تمہیدی بات ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ کیا یہ آیات لفظی طور پر پڑھی جائیں. ٹھیک ہے, ایک زمانے میں ان سوالوں کا جواب علماء یہ دیتے تھے کہ کیونکہ خدا زندگی کا مالک ہے, وہی زندگی لے سکتا ہے اور دے سکتا ہے, اس لیے اگر وہ بچوں کی بھی جان مانگتا ہے یا مارنے کا حکم دیتا ہے
تو وہ وجہ ہے کیونکہ جب اس نے طوفان نوح بھیجا تب بھی بچے مرے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، تب کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا. تو اب جب وہ اپنی قوم سے حکم دے رہا ہے کہ آپ جنگ کر کے ایسا کریں تو اس میں کیا اعتراض ہے. لیکن اب جیسے جیسے تعلیم آگے بڑھتی ہے، علم آگے بڑھتا ہے، آثار قدیمہ اور دوسری ثقافت جو بائبل کے ارد گرد کی ثقافتیں تھیں ان کے بارے میں جب ہمیں چیزیں معلوم ہوتی ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو غزوے تھے یعنی جو جنگ تھے، جو اس کا لٹریچر تھا بائبل اور اس کی ارد گرد کی قوموں کا، اس میں مبالغہ رائے بہت تھی. یعنی اگر وہ ایک بہت چھوٹے مارجن سے بھی جیتتے تھے جنگ، یعنی کہ اگر 10 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک طرف کے 9 مر گئے، دوسرے کی طرف کے 10 پورے مر کر ایک بندہ بچ گیا، وہ پھر بھی یہ بولتے تھے کہ ہم نے ان کو بالکل ختم کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر یہ بات آتی ہے، اس کو ہم لفظی طور پر نہ پڑھیں. اور اس کی میں سب سے بڑی مثال آپ کو یہاں سے دے سکتا ہوں، بلکہ بہت آسان سی مثال ہے کہ جب بنی اسرائیل کنعان میں داخل ہو رہے تھے خدا نے یہی کہا کہ ان کو بالکل مار دو، عورتوں کو، بچوں کو، جانوروں کو، پیڑ پودا سب تباہ کر دو. اور وہاں آگے لکھا ہے کہ انہوں نے ایسا ہی کیا، کہ خدا کے حکم سے انہوں نے ایسا ہی کیا. لیکن کیا یہ قومیں ختم ہوئی؟ نہیں ہوئی. اسی واقعے کے اندر سیموئیل کی کتاب میں آپ آگے جائیں گے، جب داؤد کا وقت آتا ہے ساؤل کے بعد، امالیکی پھر بھی زندہ تھے. یسوع کے زمانے تک کنانی زندہ تھے. مرکز 7ویں باب میں آپ پڑھیں اور متی کی انجیل 15ویں باب میں پڑھیں، ایک کنانی عورت یسوع کے پاس آتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل نے ان کو بالکل ختم کر دیا تھا، ان کی نسل کشی کر دی تھی، تو 1500 سال کے بعد وہ کیسے بچے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کبھی بھی لفظی طور پر نہیں سمجھا گیا. اس کا صرف یہ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اس قوم کو یا اس قوم کی فوج کو پوری طرح ہرا دیں. جی، یعنی آپ دیکھیں کرکٹ میچ بھی ہوتا ہے نا، کرکٹ میچ انڈیا پاکستان کا، ہم کہتے ہیں ہم نے انڈیا کو تباہ کر دیا، حالانکہ 11 کھلاڑی ہوتے ہیں ادھر. ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح کی مبالغہ رہی ہے، اور یہ آج تاریخ کی اور ثقافتوں کی اور آثار قدیمہ کی تعلیم سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے. اور باقی میں چاہوں گا کہ جو ان قوموں کو ہٹانے کی بات تھی اس پر بھائی ونسنٹ کمنٹ کریں. جی بالکل، بات ان کی بالکل ٹھیک تھی. اور مجھے کچھ عرصے پہلے ایک چیز کلام مقدس کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے سیکھنے کو ملی کہ کلام کو پڑھتے ہوئے صرف کنٹینٹ کو نہیں، اس کے کانٹیکسٹ کو بھی سمجھیں. اور جب ہم اس ٹاپک کو ہم پڑھ رہے تھے اور ان ساری آیتوں کا پڑھ رہے تھے تو آپ کو ایک اور حوالے سے ملتا ہے کہ اگر آپ جب استثنا 7 باب کی پہلی 3 آیات پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو پہلی 2 آیات میں ملتا ہے کہ خدا نے کہا ان کو نیست و نابود کر دے، اور تیسری آیت میں فوراً خدا کہتا ہے کہ تو ان سے شادی بیاہ نہ کرنا، نہ ان کو اپنی بیٹیاں دینا، نہ ان کی بیٹیاں لینا، ایسا نہ ہو کہ ان کی بیٹیاں جو ہے وہ تجھے میری پیروی کرنے سے روکیں. تو وہی بات ہے کہ اب وہ نسل چل کیسے رہی ہے. تو وہی ان کی جو بات تھی کہ وہ بات ہم لفظی طور پہ سنتے ہیں کہ جی مطلب اگر خدا نے بولا ختم کر دو تو بالکل ختم کر دے. دراصل اس کے پیچھے حقیقت یہ نہیں تھی. ان کے پیچھے حقیقت یہ تھا، اگر ہم تھوڑا سا گورنمنٹ سٹائل میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو خدا کا یہ ان کو کہنا تھا کہ ان کی جو ریاست ہے، ان کی جو حکومت ہے، ان کو تو مکمل طور پر ختم کر دے. یہ جو کنانی عورت کا جیسے بھائی نے ذکر کیا، وہ اسرائیل کی شہری تھی، وہ ان کے ماتحت رہتے تھے. مطلب خدا کا یہ پیغام تھا کہ ان قوموں کو نیست و نابود کرنے کا جو خداوند تذکرہ کر رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی حکومتوں کو پامال کر دو، ان کے شہری دوبارہ جو ہیں وہ سر اٹھا نہ سکے میرے آگے، میرے حکموں کو ٹال نہ سکے، میرے کاموں میں رکاوٹ نہ بن سکیں. اور بنی اسرائیل کے پاس یہ بلیسنگ رہے، جیسا باپ ابراہیم سے جو ہے وہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تو جو ہے وہ قوموں کا سردار ہوگا اور تجھ سے جو نسل چلے گی وہ دنیا پر حاکمیت کرے گی. جی، میرے خیال سے تو آپ نے پھر علم التفسیر کا جو ہے پہلا اصول بیان کیا ہے کہ کانٹیکسٹ ڈٹرمائن دا میننگ. تو ایک امیجیٹ کانٹیکسٹ تو ہم نے دیکھا ہے، لیکن فار کانٹیکسٹ میں ہم تشدد کو کیسے بیان کریں گے بائبل کے مطابق؟ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں، خاص طور پر پرانے عہد نامے کا پورا، تو اس میں کیا بات سامنے آتی؟ میں تھوڑی سی 2 وضاحتی جملے کہنا چاہوں گا اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ بھائی ونسنٹ اس پہ مزید بات کریں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو خدا نے چنا. جی ٹھیک ہے، اور خدا نے کیونکہ ان کو چنا اپنی خاص قوم ہونے کے لیے تاکہ نبی اس میں سے آئیں، توریت ان کو دی جائے اور خدا کا نور دوسری قوموں میں پھیلے. اس لیے ضروری تھا اس قوم کو نہ صرف جغرافی کے یا سرحد کے حوالے سے بچایا جائے، بلکہ بت پرستی، گناہ
دیگر طرح کے جرائم سے بچایا جائے. تو اس لیے ضروری تھا کہ ان قوموں کو ہٹایا جائے وہاں سے. ٹھیک ہے, وہ ایک حوالہ ہے استثنا کی کتاب 7ویں باب اور اس کی 22ویں آیت میں, کہ کبھی بھی مقصد ان قوموں کو تباہ کرنا نہیں تھا بلکہ اپنے سامنے سے ان کو ہٹانا تھا. اور اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ ان کے خداؤں کو, یعنی جن بتوں کی وہ پرستش کرتے تھے, جن کے سامنے وہ اپنے بچوں کو قربان کرتے تھے, ان کو وہاں سے ہٹایا جائے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بنی اسرائیل کے چنے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا دوسری قوموں سے نفرت کرتا ہے یا خدا نے دوسری قوموں کو اپنے جو نجات کا منصوبہ ہے اس میں شامل نہیں کیا. یہ تھوڑی سی باریک بات ہے سمجھنے کی کہ اگر فرض کریں میری ان کے ساتھ دوستی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری آپ کے ساتھ دشمنی ہے. ٹھیک ہے, تو بعض اوقات چند روایتی لوگ جب بائبل کو پڑھتے ہیں تو ان کو ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید خدا ایک قوم کو بہت زیادہ فیور کر رہا ہے, اور اسے ہم ریسزم بھی کہتے ہیں, یعنی نسل کے یا قوم کے اعتبار سے فرقہ بندی. ٹھیک ہے, ایک قوم کو زیادہ ماننا دوسری کو کم, اور یہ بھی وائلنس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے. جب آپ بائبل کو پڑھتے رہتے ہیں, خاص طور پہ جب آپ نبیوں کے پاس آتے ہیں, تو وہاں پر ہمیں واضح طور پہ ملتا ہے کہ خدا سب قوموں سے پیار کرتا ہے, وہ ہر انسان سے پیار کرتا ہے. بلکہ اگر حوالہ آپ دیکھیں یسایہ کی کتاب, اس کا 19واں باب, اس کی 25 اور 26ویں آیت, وہاں پر بنی اسرائیل کے ساتھ مصر, ادوم اور دیگر قوموں کو خدا اپنی میراث کہتا ہے. یعنی صرف اسرائیل نہیں بلکہ وہ مصر جس سے فرعون آیا تھا, وہ ادوم جن کے ساتھ انہوں نے جنگیں کی, خدا کہتا ہے یہ سب میرے بچے, میری میراث اور میری خاص ملکیت ہیں. تو یہ ایک سیکھنے کی بات ہے کہ جب ہم بائبل کے وسیع تر پس منظر میں دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل کا چننا بھی تشدد کا باعث نہیں, کیونکہ خدا نے سب قوموں کو, اور پھر ہم سیکھتے ہیں کہ تمام دنیا کو اس نے اپنے لیے چن رکھا ہے. جی بالکل. جب ہم اس کو مزید براڈر ایکسپیکٹ پہ انمول دیکھتے ہیں, اور جیسے بھائی نے ذکر کیا کہ کسی بھی قوم کو جب خدا نے بنی اسرائیل کو چنا تو یہ ضروری تھا کہ ان کو ایک بارڈر میں محفوظ کیا جائے, ان کو ایک پراپر نظام بنایا جائے. دیکھیں اگر جب ہم اس کو براڈر اسپیکٹ پہ دیکھتے ہیں اور اس جگہ پر کھڑے ہو کے دیکھیں, ہم وقت کی اس ٹائم لائن پہ آ جائیں جہاں خدا نے یہ حکم دیا, استثنا 7 باب اس کی 1 سے 3 آیات میں. تو اس کے پیچھے سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ دیکھیں ایک اور جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جو خدا نے رحم کا عنصر تھا, جو کفارے کا جو خدا نے نظام چلایا تھا, اس کی بیس یہاں پہ ساری تیار ہو رہی. ٹھیک ہے, بطور ریاست بنی اسرائیل جو ہیں وہ ایک ریاست کے طور پر قائم ہو. ٹھیک ہے, تو یہ خدا کے پلان کا ہی حصہ تھا. ٹھیک ہے, ایک چیز. دوسرا یہ وہ اقوام جو ان کے ارد گرد بستی تھیں, ان میں نہ صرف بیڈ پریکٹسز یا میل پریکٹسز موجود تھیں مذہبی طور پہ, وہ آج کی دنیا میں جو سنگین ترین جرائم ہیں وہ ان میں پائے جاتے تھے. آپ یہ کہہ لیں کہ انسیسٹ ریلیشن شپس, میل پریکٹسز مطلب قتل, ہم جنس پرستی, اس کے علاوہ جیسے بھائی نے پہلے ذکر کیا کہ بتوں کے آگے اپنے بچوں کو, شیر خوار بچوں کو جو ہے وہ قربان کر دینا. تو خدا کو بدی سے نفرت ہے. تو مین مقصد یہی تھا کہ بنی اسرائیل اس بدی سے دور رہے, اور خدا نے اس بدی کو جو ہے وہ وائپ آؤٹ کر دیا. تو 2 مقاصد ہمیں یہاں پہ خدا کے بڑی کلیئرلی نظر آتے ہیں. اور دیکھیں خدا کسی بھی انسان کی, کسی بھی جان کی ہلاکت نہیں چاہتا, لیکن ہمیں یہی کلام سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور ہم نے جب ان دونوں حوالوں پہ اور ان املاکی اور کنانیوں کی باتوں پر غور کیا, ان واقعات پہ غور کیا, تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بالکل بھی نابود نہیں ہوئے, ان کی ایگزسٹنس دنیا میں رہی. تو یہ خدا کا عدل بھی تھا اور رحم بھی تھا کہ ان کی ایگزسٹنس کہیں نہ کہیں آپ کو آگے چل کر 4000 سال بعد, 5000 سال بعد نظر آتی ہے. لیکن خدا نے چنا ہی بنی اسرائیل قوم کو تھا اس بیس کے لیے جس سے کفارے کا انتظام ہونا تھا. تو یہ سب خدا کے پلان کا حصہ تھا. اور یہاں میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی بنی اسرائیل کو اپنی حدود سے نکل کر دوسری قوموں پر جنگ کرنے کے لیے خدا نے کبھی نہیں کہا کہ جائیں دوسری قوموں کو ہلاک کریں اور ان پر اپنی سلطنت یا اپنا مذہب تسلط کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہم پہ اعتراض کرتا ہے کہ دیکھیں پرانے عہد نامے میں خدا پرتشدد ہے, اور اس کی مثال یہ ہے کہ بت پرست قوموں پر حملہ, تو اس کے پیچھے
تو توحیدی ایمان ہے، یعنی بنی اسرائیل توحید کے پیروکار تھے اور یہی وجہ بنی کہ انہوں نے وہ جنگیں کی. تو اگر آپ اس پر اعتراض کرتے ہیں جیسے ہم نے ایک کتاب میں پڑھا یا کوئی سوال اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے تو جو نظریہ توحید ہے، پھر کیا اس پہ اعتراض نہیں بنتا کہ امن اور آشتی کے بجائے جنگ و جدل کی طرف ایک نظریہ لے کر جاتا ہے کہ کیونکہ وہ ایک خدا کے ماننے والے ہیں اس لیے وہ تمام قوموں کو اور ان کے خداؤں کو تباہ کرتے ہیں. تو یہ ان کے لیے سوال بھی بنتا ہے اور ہم چاہیں گے کہ ہمیں اس میں کوئی وضاحت کرے. جی، آج کا پروگرام میں آپ نے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے ان تمام تر سوالات کی وضاحت پیش کی ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی روح میں محسوس کرتی ہوں کہ اسی ٹاپک پہ 2-3 اور پروگرام ہونے چاہیے تاکہ مزید جو ہے وہ ہم اسے سمجھ سکیں. لیکن کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ناظرین، آج کے پروگرام کی جو گفتگو ہے، بات چیت ہے، اس کے نچوڑ جو ہے وہ ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ خدا کی جو دونوں صفات ہیں کہ خدا رحیم بھی ہے اور خدا عادل بھی ہے، وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور اگرچہ بنی اسرائیل خدا کی چنیدہ قوم ہے لیکن تو بھی خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے اور خدا دنیا میں جتنی بھی انسانیت ہے ہر ایک انسان سے پیار کرتا ہے. اگلے پروگرام میں ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے ساتھ پھر ملیں گے. ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.